استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفراللہ کی تسبیح پڑھنا، استغفار کا زبان پر جاری رہنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ عظیم تسبیح صرف 5 خوش نصیب لوگوں کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ باقی لوگوں کی زندگی غفلت، غرور اور دنیا کی محبت میں ایسی الجھ جاتی ہے کہ استغفار کی یہ بابرکت تسبیح ان کی زبان پر آ ہی نہیں پاتی۔ استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا انسان وہ ہے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار کرنا بہت آسان عمل ہے۔ زبان سے صرف 2 لفظ استغفراللہ کہنا شاید بظاہر ایک معمولی سا عمل لگ سکتا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور حیران کن ہے۔ ہر شخص کے پاس زبان تو ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں استغفار کا عمل دخل ہی نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھنا ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی توفیق ہے جو صرف خاص لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے استغفراللہ کے الفاظ نہیں نکلتے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی دل پر بوجھ آتا ہے، جیسے ہی کوئی غلطی یاد آ جاتی ہے، فوراً ان کی زبان پر استغفار جاری ہو جاتا ہے۔ یہ فرق دراصل دلوں کی کیفیت کا فرق ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں استغفار کی رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن استغفراللہ کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا پاتے۔ حالانکہ استغفار وہ عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عظیم عمل کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھنا صرف 5 خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ 5 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل واقعی استغفار کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان پر اکثر استغفراللہ کے الفاظ جاری رہتے ہیں، لیکن یہ 5 لوگ کون ہیں؟ یہ وہ راز ہے جسے جان کر انسان اپنی زندگی بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کی زبان پر بے اختیار استغفراللہ آ جائے، اگر آپ کو بار بار استغفار کرنے کا دل چاہے، تو سمجھ لیجئے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہر انسان کو یہ نصیب نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کبھی استغفار کی طلب پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر آپ کی زبان پر استغفراللہ جاری ہے تو اس نعمت کی قدر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جنہیں استغفار کی تسبیح پڑھنے کی خاص توفیق عطا کی گئی ہے، اور یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا انسان۔ استغفار کی تسبیح ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ عمل بہت آسان لگتا ہے کہ انسان زبان سے چند الفاظ ادا کرے اور کہہ دے استغفراللہ، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی روحانی کیفیت ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں سب سے پہلا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر دل کی گہرائی سے شرمندہ ہوتا ہے، جس کے دل میں جب بھی کوئی غلطی یاد آئے تو اس کا ضمیر بے چین ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے بے اختیار استغفار کے الفاظ نکلتے ہیں۔ ایسا انسان گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے کہ اس سے جو بھی غلطی ہوئی ہے وہ اللہ کے سامنے ایک جواب دہی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی احساس اس کے دل میں ندامت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں حقیقی شرمندگی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی زبان خود بخود استغفراللہ کہنے لگتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے صرف ایک تسبیح نہیں رہتے، بلکہ اس کے دل کی آواز بن جاتے ہیں۔ جب رات کی تنہائی ہوتی ہے اور انسان اپنے اعمال کے بارے میں سوچتا ہے
تو ایسے لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ ان کے دل کو سکون دیتے ہیں اور انہیں یہ امید دلاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انسان سچے دل سے استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کی ندامت ہی وہ دروازہ ہے جس سے استغفار کی روشنی انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ جس دل میں گناہ کا احساس ہی نہ ہو وہاں استغفر اللہ کے الفاظ بھی صرف زبان تک محدود رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنی غلطیوں پر واقعی شرمندہ ہوتا ہے اس کے لیے استغفار ایک عادت بن جاتی ہے۔ وہ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہر حال میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ انسان کامل نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچان لے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اسی لیے وہ بار بار کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہی الفاظ ان کے دل کو نرم رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے گناہوں پر سچے دل سے شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب دل میں ندامت پیدا ہو جائے تو پھر زبان پر خود بخود استغفر اللہ جاری ہو جاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب لے آتی ہے۔ دوسرا، انسان استغفار کی تسبیح ہر کسی کی زبان پر جاری نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ چند الفاظ کہنا آسان لگتا ہے، لیکن در حقیقت استغفار ایک ایسی روحانی کیفیت ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سچا جذبہ موجود ہو۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں دوسرا انسان وہ ہے جو اللہ کی رحمت پر پختہ اور کامل یقین رکھتا ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی مایوسی کے اندھیروں میں نہیں ڈوبتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ بے حد مہربان اور بخشنے والا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے۔ یہی امید اسے بار بار استغفر اللہ کہنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگرچہ اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اگرچہ اس کی زندگی میں گناہ ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اسی یقین کے ساتھ وہ عاجزی سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ اس کے لیے صرف ایک دعا نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اس کے ایمان کا اظہار بن جاتے ہیں۔ ایسا انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور اب معافی ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ ہر بار نئے یقین کے ساتھ استغفار کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زبان پر اکثر استغفر اللہ جاری رہتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہی استغفار کرتا ہے، دن کے کاموں کے درمیان بھی استغفر اللہ پڑھتا ہے، اور رات کی خاموشی میں بھی اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ایمان ہی وہ قوت ہے جو انسان کو بار بار توبہ کی طرف واپس لے آتی ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں امید نہ ہو تو وہ کبھی بھی استغفار کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ مایوسی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، جبکہ امید اسے اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اسی لیے وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی رحمت کا یقین ہوتا ہے وہ بار بار کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسے لوگوں کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو استغفار سے بھر دیتے ہیں۔ ان کے لیے استغفر اللہ صرف الفاظ نہیں بلکہ امید، سکون اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جب دل میں اللہ کی رحمت پر ایمان مضبوط ہو جائے تو زبان پر خود بخود استغفر اللہ جاری ہو جاتا ہے اور انسان ہر حال میں اپنی رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تیسرا، انسان استغفار کی تسبیح ہر زبان پر جاری نہیں ہوتی۔
بظاہر یہ چند الفاظ کہنا آسان معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں استغفار ایک ایسی کیفیت ہے جو صرف ان دلوں میں پیدا ہوتی ہے جنہیں اللہ نے خاص نرمی اور خشوع و خضوع عطا فرمایا ہوتا ہے۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں تیسرا انسان وہ ہے جسے دل کی نرمی نصیب ہو، جس کے اندر عاجزی اور اللہ کے سامنے جھک جانے کا جذبہ موجود ہو۔ ایسا انسان جب بھی اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو اسے اپنی کمزوریاں یاد آتی ہیں اور اس کی زبان سے بے اختیار استغفر اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ دل کی نرمی دراصل ایک عظیم نعمت ہے۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے بعد بھی سخت رہتے ہیں، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جس انسان کے دل میں خشوع و خضوع اور عاجزی پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہر چھوٹی بڑی غلطی ایک یاد دہانی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے معافی مانگے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زبان پر اکثر استغفار جاری رہتا ہے۔ وہ جب قرآن سنتے ہیں، جب کسی نصیحت کو سنتے ہیں یا جب تنہائی میں اپنے اعمال کو یاد کرتے ہیں تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے لوگ اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی نیک کیوں نہ بن جائے، وہ اپنے رب کا محتاج ہی رہتا ہے۔ یہی احساس انہیں بار بار استغفار کی طرف لے آتا ہے۔ جب دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے تو انسان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ اس کے دل کو مزید نرم کر دیتے ہیں اور اسے اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ دل کی نرمی انسان کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایسا شخص دنیا کی مصروفیات میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر استغفار کرتا ہے، کبھی چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور کبھی سجدے میں گر کر کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے اور اسے روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل نرم اور عاجزی سے بھرے ہوتے ہیں۔ چوتھا انسان استغفار کی تسبیح ہر انسان کے حصے میں نہیں آتی۔ بہت سے لوگ دنیا کی مصروفیات میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ انہیں اپنے اعمال اور انجام کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، مگر کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ دنیا کی عارضی چمک دھمک سے آگے بڑھ کر آخرت کی حقیقت تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں استغفار کی حقیقی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ انہی میں چوتھا انسان وہ ہے جو دنیا کی فانی رنگینیوں سے ہٹ کر آخرت کی فکر میں زندگی گزارتا ہے۔ ایسا انسان جانتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے۔ دولت، شہرت، خوبصورتی اور آسائشیں سب وقتی ہیں۔ ایک دن ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب یہ حقیقت دل میں گہرائی تک اتر جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے اعمال کے بارے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی زبان پر بار بار استغفر اللہ جاری ہونے لگتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ جو لوگ آخرت کی فکر میں جیتے ہیں وہ دنیا کی عارضی خوشیوں میں کھو نہیں جاتے۔ وہ ہر دن کو ایک موقع سمجھتے ہیں کہ اپنے رب کے قریب ہو سکیں۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ بار بار استغفار کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں اپنی کسی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ ان کے دل کو یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے درمیان ہوتے ہیں پھر بھی اپنے دل کو آخرت سے جوڑے رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انسان کی اصل زندگی قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو استغفار سے بھر دیتے ہیں۔ صبح ہو، شام ہو، تنہائی ہو، مصروفیت ہو، ان کی زبان پر استغفر اللہ جاری رہتا ہے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ درحقیقت آخرت کی فکر انسان کے دل میں ایک خاص سنجیدگی پیدا کرتی ہے۔ یہ سنجیدگی اسے اپنی غلطیوں کو پہچاننے پر مجبور کرتی ہے۔ جب انسان اپنے انجام کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دل میں خوف اور امید دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کیفیت میں اس کی زبان سے بار بار نکلتا ہے
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ اس کے لیے ایک دعا بھی ہوتے ہیں اور اپنے رب کی طرف واپسی کا اعلان بھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا کی فانی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی فکر میں زندگی گزارتے ہیں۔ پانچواں، انسان۔ استغفار کی تسبیح ہر شخص کی زندگی کا حصہ نہیں بنتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن رات دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں مگر ان کی زبان پر کبھی استغفراللہ جاری نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ماحول اور صحبت بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے آہستہ آہستہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اسی لیے پانچواں انسان وہ خوش نصیب ہے جو نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے اور ذکر و نصیحت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے۔ ایسے ماحول میں رہنے والا انسان خود بخود استغفار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص نیک اور اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر ایک خاص اثر پڑتا ہے۔ ایسی مجالس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں اور انسان کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ ان باتوں کو سن کر انسان کے دل میں ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، اسے اپنی کمزوریاں یاد آنے لگتی ہیں اور وہ اپنے دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ ایسی کیفیت میں اس کی زبان سے نکلتا ہے استغفراللہ۔ یہ الفاظ آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو غفلت سے نکالتی ہے۔ جب انسان بار بار نصیحت سنتا ہے، قرآن کی آیات سنتا ہے اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر سنتا ہے تو اس کے دل میں استغفار کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے کہتا ہے استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ اس کے لیے ایک دعا بھی بن جاتے ہیں اور اس کی روح کو سکون بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی زندگی میں ذکر کو ایک عادت بنا لیتے ہیں۔ وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی وہ تنہائی میں استغفار کرتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر استغفراللہ پڑھتے ہیں اور کبھی نصیحت سن کر اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جاتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ ان کی زندگی اللہ کی یاد سے بھر جاتی ہے۔ در حقیقت نیک صحبت انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے اس کی زبان پر بار بار استغفراللہ جاری ہوتا ہے اور وہ عاجزی کے ساتھ کہتا ہے استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔